السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، شان، شوکت، عزت، جلالت، مقام، مرتبہ، ربوبیت، الوہیت، عبودیت، ملوکیت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب نے اس رمضان کے 11 دن ہمارے حق میں مکمل کیے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ ایسے موقع پر ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ باقی کے دن بچے ہوئے ہیں، آج 11واں دن مکمل ہوا، ان قریب پھر سنیں گے کہ 22واں دن مکمل ہوا، اس کے بعد پھر سنیں گے کہ چلو رمضان کی عید آ گئی ہے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے نا۔ یہاں پر کئی ایک جوان ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے میں سوال کر رہا ہوں کتنے لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھا ہے؟ الحمدللہ، 1 2 ماشاءاللہ۔ اور ارادہ بنائیں، اپنی سوچ ابھی سے تیار کریں، عین ٹائم پہ سوچ تیار نہیں ہوتی ہے۔ آج ایک مکمل سورہ ہم سنیں جس کو سورہ ہود کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 11۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے بال سفید تھے، 7 21 یا اسی سے کم، 20 کے اندر اندر ہی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہودا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ یہ جو سورہ ہے نا، سورہ ہود، اس میں کئی نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سے میں دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا بڑا بھائی مانیں یا چھوٹا بھائی، آپ سے گزارش کرتا ہوں سورہ ہود مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ہود مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ بات کیوں کہی۔ سورہ ہود کے بعد سورہ شروع ہوتا ہے، سورہ نمبر 12، سورہ یوسف۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی شروعات حروف مقطعات سے کی ہے، وہ حروف جن کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، جو کٹے کٹے حروف رہتے ہیں الگ الگ، الف لام را، الف لام را، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں واضح کتاب کی آیتیں ہیں، کھلم کھلی کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ پہلا سوال، کئی غیر مسلم بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں قرآن کو عربی میں کئی کو نازل کرے؟ اگر اللہ قدرت والے ہیں نا، اللہ قدیر ہے نا، اللہ رب العالمین چاہتے انگریزی لینگویج میں یا جو بھی تمل ہو، کوئی بھی لینگویج میں ہو، اس میں نازل کر سکتے تھے۔ چلو ہندوستان میں اردو چل رہی ہے، اردو میں نازل کر سکتے تھے، اس قرآن مجید کو عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ سوال آتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ اب جن کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ لوگ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں، اور شیطان اس کے ذریعے ان کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ اب آپ بھی سوال کریں گے، اچھا آپ تو، ہمارے ذہنوں میں اب تک ڈاؤٹ نہیں تھا، مولانا آپ تو ڈاؤٹ ڈال دیے نا، آپ تو جواب دیجئے۔ تو ہاں، اس کا جواب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی ایک ایسی لینگویج تھی جو سعودی کے علاوہ بھی بولی جاتی تھی۔ سعودی میں نہیں، ملک شام میں بھی، یہ ملک شام سیریا میں بھی یہ لینگویج چلتی تھی اس دور میں۔
سیریا ملک شام کے پاس جتنے بھی مصر ایجپٹ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں یہ عربی لینگویج بولی جاتی تھی، یہاں تک کہ افغانستان کے قریب قریب یہ لینگویج بولی جاتی تھی. یعنی اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لینگویج دنیا میں کئی جگہ پھیلی ہوئی تھی. نمبر 1 وجہ. نمبر 2، عربی اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے. عجمی یعنی ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ گونگے یعنی جن کو بات کرنے نہیں آتا، جن کے پاس بات کرنے کا طریقہ نہیں، یعنی اپنے لینگویج کے اوپر ان کو غرور گھمنڈ تھا کہ سب سے بہترین لینگویج، سب سے اچھی لینگویج ہماری ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کی نہیں. اور واقعی بھی عربی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں 2 قسم کا گرامر ہے. آپ انگلش لے لیں گے تو آپ کو ایک ہی قسم کا گرامر ملے گا، گرامر میں بہت سے پارٹس ملیں گے. اردو لے لیں، اردو میں ایک ہی قسم کا گرامر ملے گا. آپ جو ہے نا کون سی بھی لینگویج لے لیں، یہاں تک کہ سنسکرت بھی لے لیں، اس میں ایک ہی حصہ ملے گا گرامر کا. لیکن عربی میں 2 قسم کا گرامر ہے، ایک ہے نحو، ایک ہے صرف. نحو یہ ٹاپک ہی الگ ہے، صرف یہ ٹاپک ہی الگ ہے. ایک مثال پیش کرتا ہوں. یہاں پر قرآنن دیا گیا ہے، 2 زبر آئے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فی القرآنی، قرآن میں نون کے نیچے زیر ہے، کئی گوارا اس کے اوپر بات چلتی ہے عربی میں. سبحان اللہ. زبر زیر پیش ذرہ ادھر ادھر ہو رہے نا تو ادھر ایک بڑی بحث چلتی کہ ادھر زبر کئی کو آیا، ادھر زیر کئی کو آیا، ادھر پیش کئی کو آیا. یہ عربی کی فصاحت، بلاغت، گہرائی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا. اور عربی لینگویج بہت 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 وسیع لینگویج ہے. جو کوئی بھی ہو اپنی اگر دل کی بات رکھنا چاہ رہا تو وہ بات رکھ سکتا، اور ایک بات میں 10 معنی نکال سکتا. دوسری لینگویج میں ہے کیا ویسا؟ ایک بات بولے ایک ہی معنی نکلتا. عربی میں ایک جملہ کہا جائے، اگر کوئی عربی کی گہرائی جاننے والا اگر ان کہے تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے عربی میں قرآن مجید کو نازل کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم جان سکو اسے، تم اس کے ذریعے اپنی عقل کو بڑھاؤ. کئی معنی نکلتے ہیں. کیسے؟ ایک ایک لفظ کے ذریعے ایک ایک بات، ایک ایک کتاب نکل جاتی ہے اس کے ذریعے. اور سوچئے 500 سے زیادہ تفسیر قرآن مجید کے اوپر ہے عربی میں. کتنے؟ کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اوپر 500 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہو؟ بھول گئے تو بھی نہیں ملتی سوائے قرآن مجید کے. قرآن مجید کے اوپر عربی میں 500 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سبحان اللہ. کوئی لفظوں پر لکھ رہا ہے، کوئی جملوں پر لکھ رہا ہے، کوئی قصوں کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر. تو یہ عربی، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، قصوں میں جو سب سے اچھا، احسن جو واقعہ ہے ہم وہ واقعہ پیش کرتے ہیں. اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ سورہ یوسف ہے. اور دیکھیے یہ جو سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی بیان کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کا اگر قصہ لیے، ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا پیش کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی لی جائے، سورہ بقرہ میں تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی سورہ آراف میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ ذاریات میں ہے، مختلف سوروں میں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ پوری بیان کر دیا ہے. آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، سورہ یوسف نصیحت کے آئینے میں. سورہ یوسف نصیحتوں کے آئینے میں. آج پورا واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ سورہ یوسف سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے کیا نصیحتیں ملتی ہیں. پانی دیجیے. ہمیں اپنی زندگی میں کیا نصیحتیں ملتی ہیں سورہ یوسف سے، وہ جاننا آج مقصود ہے. سب سے پہلے سورہ کی شروعات ہو رہی ہے. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے. قرآن مجید میں جس چیز کی ضرورت نہیں اس چیز کو بیان نہیں کیا جاتا. یعنی تمہید کے طور پر بعض جنے بات شروع کرنے سے پہلے اتنی لمبی بات کر کے اپنی بات رکھتے ہیں نا، قرآن مجید کا ایسا اسلوب نہیں. بات ڈائریکٹ ہوتی اور وہی بات کی جاتی جس سے ایمان میں تازگی ہو. قرآن مجید اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں وہی بات پیش کرتا جس سے ایمان میں اضافہ ہو. جیسے
ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر کا ذکر کیا گیا، نوح علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے کیا؟ کسی اور نبی کے والد کا ذکر آ رہا کیا؟ نہیں۔ کیوں آذر کا اس لیے ذکر کیا گیا؟ کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ آسیہ کا، فرعون کی بیوی آسیہ نام کے ساتھ ذکر ہے، آسیہ کا ذکر نام کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن کیا دوسری عورتوں کا ذکر آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسیہ کا تعلق ٹوٹل ایمان سے ہے، ایک فرعون کے دربار میں رہ کر بھی وہ مومنہ ہے۔ جیسے اب دیکھو یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس والدہ کے فرزند، یہ سب ذکر نہیں کیے، ڈائریکٹ یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھے اس کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے ابو جان، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے۔ کتنے؟ 11 ستارے، 11 سٹارز، 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا تو اس میں تعجب کی بات ہے کیا؟ کوئی بول سکتے ہیں اس میں کچھ تعجب کی بات ہے؟ ہاں تعجب کی بات ہے، اسی لیے تو یہ خواب اپنے ابو کے پاس پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس میں تعجب کی بات نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنا خواب نہیں پیش کرتے۔ وہ تعجب کی بات کیا تھی؟ سورج کی روشنی میں کیا ستارے دکھتے ہیں؟ سورج کی روشنی میں آسمان پر کے کیا ستارے دکھتے ہیں؟ کیا چاند دکھتا؟ دوپہر کی دھوپ ہے، دوپہر 2 بج رہے، سورج بھی دکھ رہا، سورج کے ساتھ چاند ستارے بھی دکھ رہے ہیں، ایسے دکھتے ہیں کیا؟ نہیں دکھتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے سامنے یہ ستارے بھی ہیں، یعنی سورج کی موجودگی میں ستارے دکھ رہے ہیں تو پریشان ہو گئے، سورج کے ساتھ ستارے بھی دکھ رہے ہیں۔ ایک تعجب۔ دوسرا تعجب کیا ہے؟ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج سجدہ کر رہے ہیں، مطلب یہ تعظیم، عزت دے رہے ہیں۔ سوال یہ عزت کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ اگر ایک انسان کے سامنے جھک رہا ہے، عزت دے رہا ہے، کچھ معنی نکلتا، چلو بھائی میں ان کے اوپر بڑا بننے والا ہوں، لیکن یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیا کہ ایک بڑی بات ہے اس میں۔ دوسرا تعجب۔ تیسرا تعجب یہ ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستارے ہیں، لیکن یہ 11 ستارے کیوں میرے کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک چاند دکھ رہا، ایک سورج دکھ رہا، یہ بات واضح ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ ستارے ہیں، یہ ستارے مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ تین تعجب صرف ایک خواب میں دکھایا گیا۔ اب جب ایک چھوٹا سا بچہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرے، وہ تعجب نے تو کیا کرے گا؟ اب ہماری عمر 20 ہے، 25، 30 ہے، کبھی ہم یہ سورہ پڑھے نہیں، پڑھے تو بھی ایسا غور نہیں کرے کیا؟ نہیں کرے۔ لیکن اس ایک واقعی سے، ایک خواب میں اتنی تعجب کی باتیں، اور یہ بھی بہت تعجب زدہ ہوئے، آ کے ایوب علیہ السلام سے کہے۔ پہلی نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی تعجب کی بات ہمیں سمجھ میں آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے بڑوں سے رجوع ہوں۔ کس سے؟ اپنے سے بڑے جو ہمارے قریب ہیں، جو ہمیں سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے قریب ہو کر کے اپنی پریشانی حل کرنا۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے نا خواب دیکھ کر کے، کس کے پاس گئے؟ اپنے ابو کے پاس۔ اس میں ایک نصیحت مل رہی کہ بڑوں سے رجوع ہو۔ اور آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے وہ مسئلہ نہیں رکھتے، جا کے مشورہ نہیں کرتے کہ ابو جان، امی جان، میرے بڑے بھائی دیکھیے میرے سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں میں کیسے چلوں، میرا کیا قدم ہو۔ آج ہمارے نوجوان اس مسئلے میں پیچھے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سکھلایا گیا اپنے والدین کی قدر کیجئے، پریشانی اگر آئے، کوئی نیا مسئلہ اگر آئے، پہلے والدین سے رجوع ہو جائیے۔ یوسف علیہ السلام آئے، کہا اپنے ابو سے تمام واقعہ، تمام قصہ۔ دوسری نصیحت ملتی ہے دور کا سوچا جائے۔ ایوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے ابو کا نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک
اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، جو تم نے خواب دیکھا ہے نا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مت شیئر کیجئے، انہیں مت یہ واقعہ بتلائیے، یہ خواب مت بتلائیے گا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پس وہ تمہارے ساتھ چال بازی کریں گے، یعنی تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اس سے دوسری نصیحت ملتی ہے، اگر بچے اپنے ماں باپ کے پاس کوئی مسئلہ رکھیں، اپنے بڑوں کے پاس کوئی مسئلہ رکھیں، مسجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، گھر کے ذمہ دار، فیکٹریز کے ذمہ دار، ان کے پاس اگر اپنے چھوٹے کوئی بات رکھے، کوئی مسئلہ رکھیں، سکون سے سوچ کر کے بات کہی جائے۔ آج ہمارے بڑے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ صاحب ہوتے رہتا ہے، پکڑا لینے سر کا چل، ایسی بات نہیں ہے۔ جب کوئی اپنا مسئلہ رکھ رہا ہے، اس پر پورا توجہ دیں اور اسے مطمئن جواب دیں۔ ادھر جواب دیا گیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تم اس مسئلے کو پیش مت کرو۔ صرف اتنا کہتے تو بھائیوں کے درمیان میں نفرت آ جاتی، آتی نہیں آتی؟ لیکن یعقوب علیہ السلام بہت دور کی سوچتے ہوئے کہتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نفرت کو بھی کم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف بیٹے کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کسی کو مت کہنا، دوسری طرف یعقوب علیہ السلام دشمنی کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے بھائی، بلکہ شیطان چال بازیاں چلتا ہے، شیطان تمہارے درمیان نفرتیں، غلط فہمیاں پیدا کرے گا، لہذا تم اس مسئلے میں دیکھ کر کے رہنا۔ ایک یہ معنی، دوسرا معنی کہ تم یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو بولو یا نہ بولو، میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں مت کہو، تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، شیطان کسی بھی طریقے سے تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف کرے گا اور کر کے رہے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کیا جیسا نہیں ہو رہا ہے؟ دو بھائی ہیں، صرف غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے، بعض کا مسئلہ کورٹوں تک پہنچ گیا، بعض کا مسئلہ پولیس اسٹیشنوں کا تک پہنچ گیا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کی کارستانیاں ہے، ابھی سمجھ گئے آگے بچ کے رہتے، وگرنہ یہ خاندانوں کی دشمنیاں ہو جائیں گی۔ اب اتنا کہہ دیے نا، پھر آگے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بزرگی دی ہے، اللہ رب العالمین تمہیں علم بھی دے گا اور علم میں خواب کی تعبیر بھی دے گا، خواب کی تعبیر کرنے والا بھی بنائے گا۔ آگے یوسف علیہ السلام کا حوصلہ بڑا ہے، تو بڑوں کو چاہیے کہ جوانوں کا، بچوں کا حوصلہ بڑھائیں، انہیں پست ہمت نہ کریں۔ تو کیا کر سکتا؟ تیرے پاس کیا ہمت ہے؟ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، نہیں، ہمت بڑھائیں۔ دیکھ رہے نا، خواب سنیں، ایک طرف اپنے بھائیوں کا جو چال بازیاں ہیں اس سے بھی آگاہ کر رہے ہیں، دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تمہیں بڑا مقام دے گا اور تمہیں خواب کی تعویل بھی سکھائے گا، اور ابراہیم، اسحاق، اسماعیل ان کے راستے پر تمہیں لگائے گا، یعنی نبی بھی تمہیں بنانے والا ہے، اس طریقے سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہ تین نصیحتیں ہمیں اس سے ملتی ہیں، اور آگے بڑھیں گے تو ہم، شیطان اپنی چال بازی کیا، یوسف علیہ السلام اپنا خواب ابو کو بتلائے، شیطان کیسے بھی جان چکا تھا، تو ان کے بھائیوں میں الگ طریقے سے نفرت پیدا کر دیا، بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے ابو ہم سے زیادہ یوسف اور ان کے بھائی سے محبت کر رہے ہیں، نفرت آ گئی۔ تو اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان برابر محبت کریں، وگرنہ بچوں کے درمیان نفرتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس چیز کو کیچ کیجئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ یوسف کے بھائی آپس میں کہہ رہے ہیں، جو سوتیلے بھائی ہیں، ہمارے ابو ہم سے زیادہ یوسف اور ان کے بھائی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں یوسف کو قتل کر دیں گے، ایک اور بھائی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یوسف کو نہیں قتل کریں گے، بلکہ ان کو گہرے کنویں میں جا کر کے ڈال دیں گے۔ ایک شخص نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن جو دوسرے بھائی تھے
ذرا دل کے نرم تھے، انہوں نے یہی سوچا اگر اس موقع پر صحیح مشورہ نہ دیا گیا تو یوسف کی جان چلے جائے گی، لہٰذا انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کام یہ کریں گے کہ ہم یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے۔ جب یوسف کنویں میں چلے جائیں گے، ان کی سوچ تھی اگر کوئی قافلہ جائے گا انہیں کنویں سے نکال کر کے اپنے ساتھ لے کر کے چلا جائے گا۔ ایک تو یوسف کو اپنے ابو سے دور کر دیں گے، اس سے کیا ہوگا، یوسف کی محبت کم ہو جائے گی، ہمارے ساتھ زیادہ محبت ہو جائے گی۔ دوسرا کیا ہوگا، یوسف کی جان بھی بچ جائے گی۔ اب ایک دن یہ لوگ آتے ہیں، اس میں کیا بات پتا چلی، اس میں نصیحت ہمارے لیے، اس میں نصیحت ملی کہ جہاں مشورہ دینا ہے وہاں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جہاں ہماری بات چلتی ہے وہاں پر ضرور اپنی بات چلانا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، جہاں ہماری بات کی ویلیو رہتی وہاں ہم خاموش رہتے، اور جہاں ہماری نہیں چلتی نا وہاں ایسا لگتا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کے پناہ لگا کر کے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے لوگ جہاں ہماری نہیں چلتی وہاں بہت زیادہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہماری چلتی وہاں پر چلتے نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک بھائی مشورہ دے رہے ہیں نا، کیوں قتل کرتے بھائی، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، ایک کام کریں گے چھوٹا گناہ کریں گے، وہ کیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب یہ لوگ ٹوٹل پلان ڈال لیے، پلان ڈال کر کے اپنے ابو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ارسلہ معنا غدن، اے ہمارے ابو یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیجیے بکریاں چرانے کے لیے، یرتع ویلعب، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت بھی کریں گے۔ ایسے نہیں کہ ہم لے کر کے جائیں گے، ایسا شیطان اپنی چال چل دیا نا۔ اب ادھر پہلا پڑاؤ ہے، اب یعقوب علیہ السلام پلاننگ سمجھ گئے اور کہا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھے خوف ہے فیوچر کا، دور اندیشہ۔ ماں باپ کو بہت دور اندیش ہونا چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں، بڑوں کو بہت دور اندیش ہونا چاہیے۔ دیکھیے فیوچر کی بات بتلا دیے، کیا، مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے خوف ہے، میں خوف کھاتا ہوں کہ تم کھیل میں پڑ جاؤ اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے تم غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر کے ان کو کھا لے۔ اس وقت یہ کہتے ہیں اے ابو آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں، نحن عصبہ، ہم ایک بڑی جماعت ہے، ہم بہت طاقتور ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا کھا لے یہ تو بڑی نکمے پن کی بات ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام یہاں پر ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس سے بات کیا پتا چل رہی، یہاں ایک نصیحت پتا چل رہی کہ بڑوں کے تعلق سے غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ شروع میں بچوں نے کیا خیال کیا تھا، ہمارے ابو ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمیں محبت نہیں کرتے، یوسف کو ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، پہلے کہے تھے نا۔ اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایسی کوئی بھی نفرت نہیں تھی، تمام بچے ان کی نظر میں برابر تھے، بس یوسف علیہ السلام چونکہ مستقبل کے نبی بنائے جانے والے تھے بس تھوڑی محبت تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام پر زیادہ محبت ہوتی اپنے بیٹوں کی بات نہیں مانتے، یوسف علیہ السلام کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے نہیں بھیجتے۔ یعقوب علیہ السلام بھیج رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں، حالانکہ انہوں ٹوٹل خوف ہے کہ یہ بچہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا، پھر بھی بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی محبت میں سچے ہیں، بس شیطان ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ڈال دیا کہ ہمارے ابو اس سے زیادہ محبت کریں ہم سے نہیں۔ کیا جیسا نہیں ہوتا، دو بچے رہتے ہیں، ایک بچہ سمجھتا کہ ہمارے امی ابو ہمارے چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، ہاں ماں باپ بچوں سے برابر محبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس بات کو سمجھے۔ سبحان اللہ۔ یا یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف سے ایک بہت بات بڑی پتہ چلی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو لے کر کے بھائی چلے گئے، جیسے انہوں نے پلاننگ بنائی تھی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے۔ اب بعض لوگ اس میں کیسا قمیص اتارے اور کس طریقے سے کنویں میں ڈالے سب واقعات بولتے ہیں، تفسیر میں بھی مجھے نہیں ملے، یعنی میرے علم میں نہیں ہے اور قرآن مجید میں بھی نہیں ہے۔ بس سیدھا سیدھا کیا ہے، ابو بھیجے، ابو بھیجنے کے بعد یہ لے کر کے گئے اور بہلا پھسلا کر کے ان کی قمیص لے لیے اور انہیں کنویں میں ڈال دیے۔
کس میں ڈالے؟ کنویں میں. اچھا، اور وہ کنواں کیسا تھا؟ غیابت الجب، بے انتہا گہرا، بے انتہا اندھیرے والا، تاریکی والا. ایک تو بہت نیچے، آپ جانتے نا کنواں پہلے ہی بہت اندر رہتا، وہ بہت گہرا رہتا اور اس میں تاریکی رہتی. اس میں کہا گیا غیاب، بے انتہا تاریکی والے کنویں میں ڈال دیے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے. یوسف، اور اگر کسی کو بڑے مقام پر پہنچانا ہو تو اللہ رب العالمین ہر موقع پر ان کی آزمائش لیتا رہتا ہے. کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی مشکل وقت دے کر کے، کبھی آزادی چھین کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے تاکہ انہیں اور بڑا مقام دیا جائے. دیکھیے، باپ کے لختے جگر، نور نظر یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے پیارے امی، اپنے پیارے ابو سے دور کیے جا رہے ہیں شیطان کی چال بازی کی وجہ سے، اور کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں. اب جب یہ کنویں میں ڈالے، ایک اور بات پتا چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، ساتھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس چھوٹے بچے یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی کی. اللہ رب العالمین نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہم آپ کے ذریعے اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دیں گے. یعنی جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ خود اپنے بھائیوں کو اس کی پوری تفصیل دو گے، کیونکہ ان کے بھائی اپنے ابو سے بھی چھپا کے رکھے نا. ان کے بھائیوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے. اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو دلاسا دے رہے، اتنا جلدی آپ نہیں مریں گے، آپ مومن ہیں، آپ ہمارے چنندہ بندے ہیں، تو آپ باقاعدہ بڑے بھی ہوں گے، بڑی پوزیشن پر بھی جائیں گے، بڑی پوزیشن پر جانے کے بعد اپنے بھائیوں کو یہ پورا قصہ سنائیں گے. اللہ رب العالمین ایسے اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک سچا پکا مومن ہوتا ہے، کسی مشکل میں پڑتا ہے، لیکن اس کے مشکل کے حل کے لیے خود بخود اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، اس کے ذریعے وہ کامیاب ہوتا ہے. کیا کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کبھی اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں ایسا ہوا رہتا ہے. صرف دل میں بات آئی، فوراً فیصلہ ہو گیا، فیوچر میں وہ فیصلہ بے انتہا پلس پوائنٹ بن گیا. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ نصیحت دی کہ اگر مومن مشکل میں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ساتھ دینے والا، کہیے ساتھ دینے والا اللہ ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے نا. اب کیا کرنا چاہیے؟ ابو کے پاس آنا، سچ تو بول نہیں سکتے، جھوٹ بولنا. اگر جھوٹ بولے ایسا بھیڑیا کھا لے کے گیا، بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اب کیا کرنا؟ رو لیتے آنا. رو لیتے آنا مطلب کیا؟ ایکٹنگ کرنا. ایکٹنگ کرے تو اتنا رونا آتا. سو سچے لوگوں کا رونا الگ رہتا، جھوٹے لوگوں کا مگرمچھ کے آنسو الگ رہتے. ابھی آ رہے ہیں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. آئے عشاء کے قریب پورے جنے یبکون، روتے ہوئے آئے اور کہا، اے ہمارے پیارے ابو جان، ہم یوسف کے ساتھ گئے تھے، ہم بھاگ دوڑ کے کھیل میں مشغول تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، لیکن دیکھیے ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. اور آگے کیا کہتے ہیں معلوم؟ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ہم یہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہماری سچی بات کو مانتے نہیں. کیونکہ جانے سے پہلے بولے نا، آپ یہ بہانہ بناتے ایک بھیڑیا کھا لیتا، بول کے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں اتنا رو کر کے بھی بولے آپ ہماری بات نہیں مانتے. لہذا یہ دیکھیے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. یہ لیجئے، یہ یوسف کا یہ کرتا ہے، قمیص ہے، یہ کرتا ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا بدمن کذب، جھوٹا موٹا خون لگا کر کے پیش کر دیے. زبردست پلاننگ. کیا زبردست پلاننگ ہے نا. ایک تو ڈرامہ کر رہے رونے کا، اور اس میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کرتا پیش کر رہے. اور کیا ایسا پیش کر رہے؟
بھیڑیا کھایا بولے نا، اس وجہ سے خون لگا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ مفسرین بتلاتے ہیں ایک غلطی کرے، بھیڑیا اگر کھائے تو وہ قمیص پھٹ جاتی اور قمیص کا ٹکڑا ملتا، لیکن انہوں نے ایک تو پوری قمیص لے کر کے آ رہے اور پوری قمیص لا کر کے دے رہے، مطلب وہ پھٹی نہیں ہے۔ یعنی انہوں جو ڈرامہ کرے وہ ڈرامے میں بھی غلطی ہے۔ اسی لیے بعض وہ ایک سی آئی ڈی بول کے آتا نا، اس میں وہ سی آئی ڈی میں ایک جنا کہتا، چور جب قاتل قتل کرتا ہے کوئی تو کلو چھوڑے گا۔ وہ کہنے والا کہتا مجھے ایسا لگ رہا کہ ان شاید قرآن مجید سے یہ بات لیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے نا، انہوں پوری پلاننگ ڈالے، لیکن اس میں غلطی یہ کرے کہ نہ قمیص پھٹی تھی نہ قمیص کا ٹکڑا تھا، پوری ساری قمیص لا کر کے دے رہے ہیں۔ اب بات سمجھ گئے، یعقوب علیہ السلام مکمل بات سمجھ گئے کہ یہ پوری پلاننگ سے بچے کو کچھ کر کے آئے ہیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بچے کو قتل تو نہیں کرے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر قتل کرتے تو قمیص نہیں لے کر کے آتے، باڑی اٹھا کر کے لے کے آتے کہ ایسا ہو گیا غلطی سے، کچھ بھی ایک بہانہ۔ یہ باڑی نہیں لے کر کے آئے اور یہ ساری قمیص لے کر کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بچ کر کے ہے۔ دوسرا، یعقوب علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا کہ اللہ نے انہیں خواب بتایا، اللہ ان کی محافظت کرے گا، اللہ ان کے حفظ میں رہے گا۔ اس سے ایک بات نصیحت سب سے بڑی یہ پتا چل رہی، اگر بچوں کے تعلق سے ماں باپ پر، یہاں کئی ایک ماں باپ موجود ہیں، ہماری مائیں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے یہ نقطے کو ضرور سمجھیے۔ اگر بچوں کے تعلق سے ماں باپ پر کوئی پریشانی آ جائے، فوراً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یہ مسئلہ پیش آیا نا، میں پوری طریقے سے صبر کروں گا، صبر کرنا اس موقع پر مجھے بہتر لگتا ہے، بہترین یہ ہے کہ میں صبر کروں۔ واللہ مستعان، یقیناً اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ بچوں کی بات پر یقین نہیں ہوا، ادھر ایک جو ہے نا نقشہ ختم ہوتا ہے۔ اب دوسرا نقشہ، یوسف علیہ السلام گہرائی میں ہے۔ کس کی گہرائی میں ہے؟ کنویں کی گہرائی میں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک قافلہ جاتا ہے، قافلے میں سے لوگ اپنے پانی لانے والے کو، اس دور میں پانی لانے والے الگ رہتے ہیں، پانی لانے والوں کو بھیجتے ہیں۔ فادنا دلوا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جو پانی لانے کی جو ڈول رہتی، ایک بڑی والی بکٹ کنویں میں ڈالتے ہیں۔ اب وہ کنویں سے کیا نکل کے آنا؟ پانی۔ کون نکل کے آ رہے؟ ذرا جواب دیجئے، اس کنویں سے کیا نکل کے آنا؟ پانی۔ نکل کے کیا آ رہا؟ یوسف علیہ السلام نکل کے آ رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین بندوں کی جہاں ڈائریکٹ مدد کرنے پہ قوت رکھتا ہے، وہیں پر کسی کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں نا اللہ پر توکل، اللہ پر توکل، کیا بات کرتے ہیں، اب دعا کرو، آگ لگی ہے دعا کرو، اللہ کو اب اللہ ڈائریکٹ مدد کرو، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ذریعوں سے مدد کرتا، یہ اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت نہ ہو، کنویں کے اندر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ایسے قافلے کو بھیجا، وہ قافلہ جاتا ہے، جا کر کے فادلا دلوا اپنی بکیٹ ڈالتا ہے، جیسے اس میں سے یوسف علیہ السلام نکل کے آتے ہیں، کہتے ہیں قال یا بشرا ھذا غلام، ارے میری قوم کے لوگوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ دیکھو بچہ کتنا خوبصورت ہے، بشرا غلام، یہ لڑکا مل گیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اسے قیمت پر بیچ دیں گے، بطور مال یہ رکھ لیے، تجارت کے مال کی طرح انہیں لے لیے، اور کہاں لے کر کے گئے؟ مصر لے کر کے گئے۔ جو کنعان میں تھے، جو کسی علاقے میں قریے میں تھے، وہ شخص کو چرواہے والے خاندان سے اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کے مصر پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پریشانی آخری ہے، نہیں ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا بھلائی رکھے وہ ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ کنویں میں گئے، بڑی پریشانی، ایک اور پریشانی میں ہے، تجارت کا قافلہ، لیکن کھانے پینے کی سہولیتیں تو ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا مسئلہ روزی کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ حل کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ
لے کر کے گئے چند ٹکڑوں میں، چند روپیوں میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیے. کہاں؟ ایک مصر کے خاندانوں میں سے، لوگوں میں سے ایک عزیز ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر ہے. اس وزیر اور اس کی بیوی نے ان کو خریدا. وزیر نے خرید کر کے اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ اس کی اچھی پرورش کرو، اس کا دیکھ بھال اچھا کرو، کیونکہ یہ ہمارے لیے آگے چل کر کے فائدے مند ثابت ہوگا. اگر ایسا نہیں بھی ہوا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں گے، منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. اب ہوتا کیا ہے، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے اور پہنچ گئے مصر کے دربار میں. غریبی سے نکال کر اللہ رب العالمین نے امیروں میں بھیج دیا یوسف علیہ السلام کو. اس کے بعد یہاں اب یہ واقعہ ختم ہوتا ہے. یوسف کے مصر کے دربار میں اچھے خاصی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایمان کی ایک بات کر کے میری بات ختم کرتا ہوں. یہ انشاءاللہ آگے بھی یہی واقعہ رہے گا. آج نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، خاص کر خواتین کے، عورتوں لڑکیوں کے مسئلے میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موبائل کہا جاتا ہے. یہ موبائل دو دھاری تلوار ہے. کیا ہے؟ دو دھاری تلوار ہے. اس پر تربوزہ گرے یا تربوز پر یہ گرے، کٹنا تو تربوز کو ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں فائدہ ہے، غلطی سے بھی اس کا غلط استعمال کریں، غلطی سے بھی غلط استعمال کریں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اس کے تعلق سے بچ کر کے رہیں. کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ آگے دیکھیے. جب یہ جوان ہوئے، کون؟ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے. خوبصورتی نکھر کے آ گئی تھی، بے انتہا خوبصورت تھے، لیکن کبھی یوسف علیہ السلام کو اپنی خوبصورتی کے اوپر گھمنڈ نہیں تھا. اب امیجن کیجئے، ایک کمرہ ہے، کمرے میں خوبصورت نوجوان ہے، اور اس خوبصورت نوجوان کو بہکانے کے لیے ایک خوبصورت عورت اندر آ گئی ہے، اور وہ خوبصورت عورت مالدار ہے، غریب نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، مالدار ہے. ایک تو خوبصورت عورت، دوسرا مالدار عورت، تیسرا عہدے منصب پر رہنے والے وزیر کی بیوی ہے. اتنے اس کے کیپیسٹیز ہیں، یعنی ہر طریقے سے وہ مضبوط ہے، مالی طور پر بھی، خوبصورتی کے طور پر بھی، جوانی کے طور پر بھی اندر آ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور اپنے ہی گھر میں، چوتھی بات، اپنے ہی گھر میں آ کر کے وغلقت الابواب، تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دے. بند کر دے کر کے یوسف علیہ السلام کو دعوت دے رہی ہے، آ جاؤ اب. اللہ اکبر. اب جسٹ امیجن کیجئے ایک نوجوان کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا. بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، ایمان ٹوٹل جانے والا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہا اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھی حالت میں رکھا ہے، میں یہ برائی کا کام نہیں کروں گا. منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ عورت انہیں اور ورغلانے کی کوشش کرتی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربی. یہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے کہ آؤ اب مجھ سے برائی کرو. یوسف علیہ السلام کو اگر برہان، اللہ کی جانب سے دلیل نہیں دکھائی جاتی تو یہ برائی کر لیتے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے نیک لوگ، اپنے مومن لوگ، اپنے نبیوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، وہ اس برائی پر نہیں جاتے. اب ہوتا کیا ہے، وہ عورت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے، اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے ہیں. دروازے کی طرف یوسف علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام کے پیچھے یہ عورت ہے جس کا نام زلیخا کہا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو دروازہ کھولنے سے روکنے کے لیے وہ پیچھے سے پکڑتی ہے تو پیچھے کا کرتا پھٹ جاتا ہے. اللہ رب العالمین مومنوں کی ایسی حفاظت کرتا ہے. اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، سامنے عزیز مصر وزیر ہے، یعنی اس عورت کا شوہر ہے.
عورتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں پہلے ہی کہا نا نوجوانوں سے کہ عورتوں سے بچ کر کے رہیں. کون سی عورتوں سے؟ مومنہ نہیں. مومنہ عورتیں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو بچا کر کے رہتی ہیں. ہماری جو مومن مائیں اور بہنیں ہیں آپ سے زیادہ اپنی وہ حفاظت کرتی ہیں, ان کی حفاظت ہمارا ذمہ بھی ہے. لیکن جن عورتوں کے پاس ایمان نہیں ہے, ایسی عورتوں ایسی لڑکیوں سے بچ کر کے رہیں. اسکول جا رہے ہو, کالج جا رہے ہو, سفر کر رہے ہو, فیس بک یوز کر رہے ہو, انسٹا یوز کر رہے ہو, ٹیلی گرام واٹس ایپ یوز کر رہے ہو, تم کسی جاب میں ہو, تمہارے اگر ریلیشن میں کوئی ہو, اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. کھول کھول کر کے بتلا رہا ہوں. یہ عورت کیسا ہے؟ جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھی بات پلٹ لی, فوراً کہتی ہے کہ اے میرے آقا, جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ اس کو یا تو جیل میں ڈالیے گا یا نہیں تو قتل کیجئے گا. اللہ اکبر. سچے پکے حقیقی پیارے خوبصورت اس نبی کے خلاف ایک عورت دھڑلے سے گواہی دے رہی ہے کہ دیکھو یہ شخص میرے اوپر برائی کرنا چاہتا ہے, میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے, لہٰذا اس کو یا تو جیل میں ڈالو یا تو اس کو قتل کرو. یوسف علیہ السلام دنگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, یہ عورت ہی مجھے ورگلا رہی ہے, اس میں کیا نصیحت ملی؟ کیسی بھی پریشانی ہو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر ایمان رکھے اور اپنی صفائی پیش کرے. فوراً یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. قال هي راودتنی عن نفسی. نہیں ہے, یہ تو میرے اوپر الٹا مجھے ورغلا رہی ہے, مجھے پھسلا رہی ہے, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اس میں سے ایک شخص کہتا ہے, اسی خاندان کا, کہ اگر یوسف کا شرٹ سامنے سے پھٹا ہو, یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو اس میں یوسف کی غلطی ہے, یہ جھوٹوں میں سے عورت سچی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس میں وہ جو یوسف علیہ السلام کے دربار میں ایک شیرخوار بچہ تھا, ان کی گواہی دیا, کہتے ہیں یہ جھوٹ, ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک ہوش و حواس رکھنے والا, بعض لوگ بڑا شخص کہتے ہیں چالاک, اس نے گواہی دی. اور بعض مفسرین یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے اس نے ایسا کہا. بظاہر ایسا لگ رہا نا, ظاہر کیا لگ رہا, یوسف علیہ السلام کو یہ شخص بچانے کے لیے ایسی بات کہی, یہ پتا چل رہا نا. اگر اردو کا ترجمہ کر لیتے گئے یہ بات پتا چلتی, لیکن نہیں, اصل میں یہ شخص عورت کو بچانے کے چکر میں تھا. کبھی سنے ہیں, اب تک یہ سنے ہوں گے, یہ شخص یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایسی گواہی دیا, یہ شرط رکھا, لیکن نہیں, بلکہ یہ شخص عورت کو بچانے کے چکر میں تھا. وہ کیسے؟ کوئی لا پڑھا ہے یہاں پر, لا ایجوکیشن کسی نے حاصل کیا ہے. دیکھیے, اگر کوئی زنا بالجبر اٹیمپٹ ٹو ریپ کا اگر کوئی کیس لکھانے جاتا ہے تو پہلے جو رپورٹ لکھانے گیا ہے اس سے لیا جاتی ہے, گواہی اس سے لی جاتی ہے, اور پوچھا جاتا ہے کہ کہاں پر ہوا, کیسے ہوا, جبر کے ساتھ ہو رہا نا, ظلم کیا جا رہا نا, کہاں کہاں تمہارے جسم پر نشانات ہیں. ماں اور بہنوں سے میں معافی چاہتا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں, کہاں کہاں پر جبر کے نشانات ہے پہلے وہ دکھاؤ. یعنی پہلے عورت کا تعلق سے دیکھا جاتا ہے اور عورت کے ڈی این اے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. جو لا پڑھتے ہیں وہ چیز اس کو سمجھ سکتے ہیں, پہلے عورت کے بارے میں دیکھ کر کے پھر مرد کی طرف آیا جاتا ہے کہ آیا اس کا ڈی این اے اس سے مل رہا ہے یا نہیں, واقعی اس کے ناخنوں میں موجود جو جراثیم ہے, اس کے جسم میں جو جراثیم ملے وہ برابر جم رہے ہیں یا نہیں, یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ شخص کیا کر رہا ہے, ٹوٹل بوجھ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال رہا ہے. کیا ٹوٹل بوجھ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے اگر پھٹا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے. اللہ اکبر. تو حاضرین اکرام, اب عزیز مصر دیکھتا ہے, فلما رآ قمیصہ قد من دبر, جب دیکھا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کرتا پیچھے سے پھٹا ہے, عزیز مصر سمجھ جاتا ہے کہ ہاں
اس میں غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں، یہ تو بڑے پاک باز ہیں، اس میں غلطی خود میری بیوی کی ہے، خود اس عورت کی ہے۔ بات واضح ہو گئی ہے نا؟ اب ہمیں یقین ہو گیا یوسف علیہ السلام گناہگار نہیں ہے، تو ادھر نقطہ سمجھ میں آیا نا؟ یہ جو شخص تھا یہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہی بوجھ ڈالتا کہ یہ اپنی صفائی پیش کریں، عورت کے اوپر نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ اسی کے خاندان میں سے تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے انصاف کی جب بات کہی، 4 بار تاکید کی، اور یہاں تک کہا اگر تمہارا دشمن ہے تب بھی تم انصاف کرو، کیونکہ جب خاندانی کی بات آتی اکثر لوگ انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ فیصلے میں باقاعدہ اپنے خاندان کی طرف پھیر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جہاں سچائی ظاہر کرنے پر آ جائے کوئی بھی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین اپنی سچائی ظاہر کر کے رہتا۔ تو لہٰذا آج ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کئی نصیحتیں ملتے ہیں، اس میں آخری نصیحت یہ ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اگر ہم گناہ گار نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہماری بے گناہی ظاہر کرے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔